سامنے بیٹھے ہو. کل مجھے وہ ایک لڑکی ناراض ہو گئی, میں اس کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیلی ویجرز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا سری نگر میں بھی اور جموں سٹی میں بھی. بجٹ اس کو پوری طرح سے ریفلیکٹ نہیں کر پائے. بجلی ہو, ہسپتال ہو, اگر وہی تنخواہ کے بغیر, اگر انہی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اگر انہی کے بچے سفر کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو مجھے شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوگا تو کس چیز کا احساس. میرے ساتھ ایم ایل اے بارہمولہ جاوید بیگ صاحب جڑے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے بجٹ پہ اور باقی ایشوز جو بھی ان کے کانسٹیچوئنسی میں ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. جاوید صاحب خیر مقدم آپ کا رائزنگ کشمیر میں. بڑا شکریہ, آپ کا مشکور ہوں جی. پہلے ہم بات کریں گے بجٹ پہ. ابھی بجٹ سیشن چل ہی رہا ہے. گرانٹس پہ بھی جو کل پیش ہوئے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ, سوشل ویلفیئر. سوشل ویلفیئر کے حوالے سے. پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لوگوں کے جو آپ نے وعدے کیے تھے, کیونکہ آپ کے جو اپوزیشن میں ہے وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں کہ جو مینیفیسٹو تھا ان کا وہ اس پہ نہیں اترے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اگر آپ بجٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر بجٹ پہ بات ہوگی. نہیں ہاں مطلب لوگ. ہاں, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کا جو سیاسی منشور تھا اور جو اقتصادی منشور الیکشن سے پہلے تھا, کیا یہ بجٹ وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بجٹ اس کو پوری طرح سے ریفلیکٹ نہیں کر پایا ہے. اگر میں کہہ دوں کر پایا ہے تو وہ جھوٹ ہے. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کیا اس سلسلے میں ہمارے درمیان بات چیت ہوئی. اس سلسلے میں تفصیلاً بات ہوئی. عمر عبداللہ صاحب کی جو منی بل ہے, اس کو صرف عمر عبداللہ صاحب اس وقت موجودہ حالات میں ڈیفائن نہیں کرتے, اس میں کئی اور فیکٹرز ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں. اس وقت ہمیں یونین ٹیریٹری ہے, اور یونین ٹیریٹری کا جو بجٹ ہے یہ ایک منی بل ہے. اس میں دلی سے لے کے یہاں تک سب کو آن بورڈ ہونا ہے, تب یہ بجٹ بنتا ہے. جب اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گی تو اس کے ساتھ عمر صاحب کے جو یہ اقتصادی اختیارات ہیں اس میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اس میں ان کے پاس ایک لیوریج ہوگا. تو مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ 5 بجٹ ہماری جو حکومت ہے پورا کرے گی انشاءاللہ, اور 2 یا 3 بجٹ کے اندر ہم اپنے ٹارگٹس کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں گے. تو یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی یو ٹی میں بجٹ آیا ہے تو ایز اے یو ٹی اے سفیشینٹ تھا. یہ جو ہمارے پاس دائرہ تھا اس کے اندر ایک رول جو ڈیفائن ہے اس میں اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہونا چاہیے. اگلے بجٹ میں آپ چیزیں اس سے مختلف دیکھیں گے, اس سے اگلے بجٹ میں اس سے مختلف دیکھیں گے. تو یہ گریجول پروسیس ہوگا جس میں ہم چیزوں کو اچیو کرتے چلے جائیں جیسے گے. کہ آپ کے سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ ایک بیس ہے, پلنتھ ہے ایک کریکٹ, میں ہاؤس نے بنانے کا. ہاں انہوں نے بھی کہا تھا, اور میں نے اپنی تقریر جو میں نے انیشیٹ کی تھی ڈسکشن, اس میں اگر آپ کو یاد ہو یا اگر آپ وہ سنیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ پاسبلٹیز کا بجٹ ہے اور یہ منزل کی طرف ہمارے سفر کا آغاز ہے. آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اور میں نے کہا تھا کہ جب ہم 5 بجٹ پیش کریں گے تو دوسرے یا تیسرے بجٹ میں آپ کو صورتحال یکسر انشاءاللہ مختلف نظر آئے گی. بجٹ سیشن چل ہی رہا تھا تو جو ڈیلی ویجرز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا سری نگر میں بھی اور جموں سٹی میں بھی. تو اس کے بعد اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی. حالانکہ ایک لانگ پینڈنگ ایشو ہے, یہ پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہیں. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو یہ کمیٹی آج بنائی گئی ہے یہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے فیصلہ کرے گی؟ مجھے امید ہے کہ عمر عبداللہ صاحب بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں, بہت ہی سنسیئرٹی اور سیریسنس کے ساتھ, کیونکہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو لوگ کئی سالوں سے 80% آپ کی اور میری راحت کا باعث ہیں, پانی ہو, بجلی ہو, ہسپتال ہو, اگر وہی تنخواہ کے بغیر ہیں, اگر انہی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اگر انہی کے بچے سفر کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو مجھے شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوگا تو کس چیز کا احساس ہوگا. میں تو اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یار اللہ بخشتا ہے, رسول بخشتا ہے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں تو میں اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے یار ان کا مسئلہ حل ہو جائے,
اور خداوند کریم کرے کہ یہ حکومت آنے والا جو بجٹ ہو اسی میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ کم سے کم ان کے لیے نا جو منیمم ویجز ایکٹ ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. پھر وہی منی بل کی بات آ گئی, بالکل. کیونکہ جو منی بل ہے اس کے لیے آپ کو ایل جی صاحب کے اپروول کی ضرورت ہے, اور جو ٹیکزیشن پاور ہیں وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ تھوڑی سی مشکلات ہیں, گزر جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ اس پہ پہل کر سکتے ہیں کہ ایل جی صاحب مجھے سے بھی امید ہے انشاءاللہ, امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. یار ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ناانصافی کی وہ حد ہے جہاں کانپنا چاہیے اہل اقتدار کے لوگوں کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب بات کریں گے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کی, جو اپنے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں اپنے ریلیز کے دوران, جو ابھی بجٹ پیش ہوا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات آپ کو میں ادھر سے انشاءاللہ کہتا ہوں کہ اللہ مددگار ہوگا تو بارہمولہ میں کام ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے کام ہوتے ہوئے. ابھی زیادہ کیا پریسنگ ایشوز ہے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں؟ سارے ایشوز ہیں. پانی کی ضرورت ہے کئی قصبے میں, کئی علاقوں میں. ہیلتھ میں ضرورت ہے, پاور میں ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. تو آپ یہ کہیں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو جموں کشمیر کا بجٹ ہے اس بجٹ میں بارہمولہ کا حصہ کسی دوسری کانسٹیٹوئنسی سے کم ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ مچ آئی کین ایشور یو. اچھا, آپ کے ایڈجسٹنٹ میں سوپور ٹاؤن ہے, وہاں پہ زیادہ تر سیب کا جو ہے فارمنگ کرتے ہیں لوگ, اور بارہمولہ میں بھی کئی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں. تو جو آج کل ٹیکس اس پہ کم کیا جا رہا ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں امریکہ سے سیب پہ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ابھی میرے اندازے میں ابھی تک شاید فیصلہ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, لیکن خدشات ہے ہم آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ اٹھا لیا گیا ہے ہماری طرف سے. ہماری طرف سے یہ معاملہ اٹھا لیا گیا ہے کہ وہاں پہ بڑے واسٹ ایریاز ہیں. دیکھیں یورپ میں ہمارے پاس اتنی زمین ہی نہیں ہے, وہاں بہت ہی واسٹ ایریاز ہیں, اور وہاں 3 چیزیں ہیں. اب یار لوگ سننا نہیں چاہتے تو میں کہوں تو کس کو کہوں؟ نہیں, آپ بولے, لوگ سنیں گے, کون سنتا سمجھیں ہے؟ گے, جس نہیں, کو کوئی سمجھنا ہوگا. سنتا نہیں ہے یار. یہاں گالیاں سننے کے عادی ہو گئے ہیں ہم لوگ. وہاں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے آنیسٹ ہیں, بہت آنیسٹ لوگ ہیں یورپ کے لوگ. ان کے پاس دوسری چیز جو ہے وہ لینڈ ہے, سفیشینٹ لینڈ ہے. تیسری چیز ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایک انقلاب آ جاتا ہے, ریولوشن آتا ہے. جو ان کے یہ فارمرس ہیں اور جو ان کے آرچرڈس ہیں, وہاں پہ 2 نمبر دوائی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ پیسٹیسائڈس, یہ 2 نمبر کھاد. یہاں بچے کے کھانے کی دوائی میں ملاوٹ ہے, کھاد میں نہیں ہوگی. تو جو یہ پیسٹیسائڈس ہیں, کھادیں ہیں, یہ جتنے بھی ہم ان درختوں کو, یہ زہر ہم ان پہ ڈالتے ہیں. میں آپ کو روکنا چاہوں گا کہ ہمیں نہیں, مطلب ہمیں چاہیے کہ ہمیں آرگینک وے سے جو ایپلز گرو کرنے چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ سنے گا کون. چلو کبھی آ جانا, ایگریکلچر پہ بات کریں گے. پھر میں دیکھوں گا آپ کو کتنے ویورز ہوں گے. اور یہ پہلے ایک ہفتہ کہنا کہ بھائی ایم ایل اے بارہمولہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سیکٹر میں پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں, تو وہ لائیو آئیں گے. آپ ان سے ان کا دیکھ لینا کتنے لوگ سنیں گے. سو پیپل ہیئر آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان لسننگ ٹو واٹ از بینیفیشیل ٹو دیم. They want to listen to things which are harmful for the society. ایسی نیوز کا ویلیو ہے کہ جو نیوسنس ہے. جو ریئل چیزیں, ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں, وہ کون سنتا ہے؟ کس کے پاس فرصت ہے؟ جی, یہ تو کیا کروں. کبھی انشاءاللہ آپ سے کبھی جب گفتگو کریں بیٹھیں گے گے. ان ڈیٹیلز میں, جو بھی ڈیٹیل آپ کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیسے. میں ہارٹیکلچر بورڈ, جو ہمارا محبوبہ جی جب چیف منسٹر تھیں, مفتی صاحب وغیرہ تھے, تو میں ہارٹیکلچر بورڈ کا ممبر رہا ہوں. تو میں ہارٹیکلچر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. میری بیٹی پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں. اکنامکس کے بارے میں, بجٹ کے بارے میں جتنی میری معلومات ہونی چاہیے اتنی اللہ کے فضل و کرم سے ہیں. خود بھی تھوڑا بہت مطالعہ کر ہی لیتا ہوں, اتنا نہیں گیا گزرا ہوں.
لیکن یہ ہے پریشانی مجھے یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، کرنے کو تیار نہیں ہے. ایشو یہ ہے، ایشو یہ ہے. جب کوئی سنے گا نہیں، جب کوئی کرے گا نہیں، تو آپ کے معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ لیکن آپ کو بولنا ہے لوگوں کو، مجھے تو سمجھانا ہے. میری مجھے ونج پھٹا. آپ یقین کرو، جمعہ ہے، جمعہ محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دیکھیں میں نے زندگی زیرو سے شروع کی ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر مجھ جیسا چھوٹا آدمی، ایک معمولی سا آدمی، صرف اتنا کیا ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ چلا ہوں، تو اللہ نے یہاں پہنچا دیا. تو مجھ سے کہیں قابل لوگ، کہیں بہتر لوگ، کہیں افضل لوگ اس انتظار میں ہے کہ گورنمنٹ نوکری کب ملے گی ان کو، اور اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. تو جب تک لوگ حرکت نہیں کریں گے، لیزینس از اے کرس اینڈ دیئر از نو لوزی جاب ان دس ورلڈ. یہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، کل مجھے وہ ایک لڑکی ناراض ہو گئی، میں اس کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہمارے یہ جو آپ میرے سامنے ہو نوجوان اس وقت، آپ گھروں میں کیوں نہیں بیٹھے ہو؟ جو ہی آپ حرکت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے برکت سے کھول دے گا. تو اب کہا اب کس طرح سے کہا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.